اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی، بنو اسرائیل کے طاقتور بادشاہ اور خلیفہ حضرت داؤد علیہ السلام، جن کے لیے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کیا گیا اور لوہے کو آپ کے ہاتھ کے لیے موم بنا دیا گیا۔ آپ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کی ایک حسین عورت کے درمیان ایسا کیا معاملہ ہوا کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی پڑی؟ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے اوقات کو 4 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک دن بنو اسرائیل کی تعلیم کے لیے مختص تھا، ایک دن مسجد کے لیے، ایک دن فیصلوں کے لیے اور ایک دن عورتوں کی تعلیم اور ان کے مسائل کے لیے محدود تھا۔ ایک دن آپ علیہ السلام زبور کی تعلیم دے رہے تھے کہ ایک آدمی نے کہا، اے نبی، انسان کا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن وہ کوئی گناہ نہ کرے۔ تو آپ علیہ السلام نے فوراً دل میں سوچا، آج میں مسجد میں ہی رہوں گا تاکہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، اے داؤد، اپنی تیاری کر رکھ تاکہ اپنا امتحان دیکھ سکے۔ اس وقت آپ علیہ السلام مسجد میں عبادت کر رہے تھے کہ دیوار کے سوراخ سے ایک پرندہ آیا اور آپ کے سامنے آ کر گر گیا۔ اس کا جسم سونے کا، اس کے پر دباج کے، جس پہ ہیرے موتی جواہرات جڑے ہوئے تھے، اور اس کی چونچ زبرجد کی تھی اور اس کے پنجے فیروزہ کے تھے۔ اس پرندے کی حسن اور خوبصورتی کے باعث آپ اسے جنت کا پرندہ سمجھے اور اپنی عبادت روک کر اس کو پکڑنے کے لیے اٹھے۔ وہ پرندہ دوبارہ سوراخ میں چلا گیا تو آپ بھی اٹھ کر اس کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ پھر یہ اپنے آپ کو ایک باغ میں پاتے ہیں، پرندے کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہیں تو ان کی نظر ایک حسین ترین عورت پر پڑتی ہے۔ یہ فوراً واپس ہو لیتے ہیں اور اپنی جگہ پر واپس آ کر دوبارہ عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ پھر اس عورت کے بارے میں معلومات کرواتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بنو اسرائیل کی ایک عورت تشایہ بنت حنان ہے اور اس کا شوہر اوریہ بن سورہ ہے، اور اس وقت وہ بلقا میں ہے جہاں حضرت داؤد علیہ السلام کے بھانجے ایک قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے بھانجے کو خط لکھتے ہیں اور اسے کہتے ہیں، اوریہ بن سورہ کو حکم دو کہ وہ تابوت اٹھا کر لشکر کے سامنے چلا جائے۔ اوریہ کی عادت تھی، جب وہ آگے بڑھتا تو پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ سپہ سالار کے حکم کے بعد وہ تابوت اٹھا کر لشکر کے سامنے آ گیا اور قتل کر دیا گیا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو پتہ چلا تو اس عورت کی عدت کے بعد آپ علیہ السلام نے اس سے نکاح کر لیا۔ اس عورت سے نکاح کے بعد ایک دن آپ مسجد میں تشریف فرما تھے کہ آپ نے زوردار آواز سنی اور 2 آدمی دیوار پھیلانگ کر ایک دم آپ کے سامنے آ گئے۔ آپ خوفزدہ ہو گئے تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا، گھبرائیے مت، ہم 2 فریق ہیں اور ایک نے دوسرے پر ظلم کیا ہے، ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ کیجیے گا اور ظلم نہ کرنا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، اپنا معاملہ بتاؤ۔ ایک بولا، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 بھیڑیں ہیں اور میرے پاس 1 بھیڑ ہے جو اس نے مجھ سے زبردستی لے کر اپنے بھیڑوں میں شامل کر لی ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام بولے، واقعی اس نے تیری بھیڑ چھین کر تجھ پر ظلم کیا ہے، اور بہت سے شریک ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہی ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اور ایسے کم ہیں۔ تو وہ مدعی ہنسنے لگا تو آپ علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور آپ نے کہا، ظلم کرتا ہے اور ہنستا بھی ہے، تجھے ایک بسولے کی ضرورت ہے جو تیرا منہ اور پیشانی توڑ دے۔ تو وہ آدمی فرشتوں کی صورت میں تبدیل ہو گئے اور کہا، اس کی تم کو زیادہ ضرورت ہے، اور یہ کہتے ہوئے اڑ گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ ان فرشتوں کی مراد خود ان کی اپنی غلطی سے ہے۔ آپ علیہ السلام فوراً سجدے میں گر گئے
اور 40 دن تک سر نہیں اٹھایا سوائے اپنی ضروریات حاجہ کے۔ آپ نہ کچھ کھاتے نہ کچھ پیتے، مسلسل سجدے میں روتے رہتے، اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری کرتے رہتے، یہاں تک کہ آپ کے ارد گرد گھاس اگائی۔ آپ علیہ السلام کی مسلسل گریہ وزاری سے اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور ایک صدا آتی ہے، کیا تو بھوکا ہے تجھے کھانا کھلائیں، پیاسا ہے تو تجھے پانی پلائیں، مظلوم ہے تو تیری مدد کریں۔ لیکن ان کی خطا کا ذکر نہیں کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ ندا سن کر ایک زوردار چیخ ماری کہ ارد گرد کے ماحول میں ہیجان پیدا ہو گیا۔ آپ نے درد مندانہ انداز میں پکار کر پوچھا، اے میرے رب، وہ گناہ جو مجھے پہنچا۔ آواز آئی، اے داؤد، اپنے سر کو اٹھا، تیری مغفرت کر دی گئی ہے۔ تو آپ علیہ السلام اوریا کی قبر پر آئے اور کھڑے ہو گئے، اپنے سر پر مٹی ڈالی اور کہا، ہلاکت ہے داؤد کے لیے اور پھر ہلاکت ہے داؤد کے لیے جب ترازو نصب کیے جائیں گے۔ داؤد کے لیے ہلاکت ہے جس دن گناہ گاروں کے ساتھ جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا۔ پاک ہے نور کا خالق، ہلاکت ہے داؤد کے لیے، پھر بڑی ہلاکت ہے۔ تو آسمان سے ندا آتی ہے، اے داؤد، میں نے تیرا گناہ معاف کر دیا اور تیرے رونے پر رحم کیا اور تیری غلطی معاف کر دی۔ داؤد علیہ السلام نے کہا، اوریا نے تو معاف نہیں کیا۔ کہا گیا، قیامت کے دن ہم اس کو اتنا ثواب دیں گے جو اس کی آنکھ نے نہ دیکھا ہوگا اور اس کے کانوں نے نہ سنا ہوگا۔ پھر کہوں گا، کیا میرا بندہ راضی ہے؟ وہ کہے گا، اے پروردگار، میرے لیے اتنا عمل کہاں سے آیا جبکہ میرا عمل بھی نہیں تھا۔ میں یہ کہہ کر کہ یہ میرے بندے داؤد کا عوض ہے اور تجھے مانگ لوں گا اور وہ تجھے ہبا کر دے گا۔ اب داؤد علیہ السلام کی جان میں جان آئی اور انہوں نے خوش ہو کر کہا، اے میرے رب، میں جان گیا کہ تو نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔